اظہری صاحب، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار پتی خود تو آرام حاصل کر لیتے ہیں، اے سی کے کمروں میں جا کر کے سو جاتے ہیں، لیکن پتنیاں بیچاری جو ہے گیس چولہے پہ اپنا کھانا بنائے جا رہی ہیں، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، یا دھوپ میں 40 ڈگری ٹمپریچر میں اسی کمرے میں آرام کر رہی ہیں، پتی سے پڑوسی کے کمرے میں چلے گئے یا کسی مسجد میں جا کر کے لیٹ گئے، یہ کتنا بہتر ہے؟ بالکل یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، معاشرتی زندگی کے اندر آپ نے جو ان کے لیے وقت متعین کیا ہے، تو جس حالت میں بھی آپ ہوں، چاہے جو بھی گرمی ہو یا جو بھی ہو، آپ اتنا وقت انہیں ضرور دیجیے. مثال کے طور پر آپ نے عام دنوں میں 2 گھنٹہ دن بھر میں آپ کے پاس ایسا وقت ہے جس میں آپ عورت کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، تو چاہے شدید گرمی ہو یا شدید ٹھنڈک ہو، ہر صورت میں آپ اسی کے پاس رہیں. ان دنوں میں آپ اپنے آرام طلبی کے لیے عورتوں کے دکھ میں آپ شریک نہ ہو. یہ بالکل غلط ہے. ایک ظلم کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے لوگوں نے کہ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ جس وقت اس کا حق ہے آپ حق نہیں دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کو کہتے ہیں حق دینے کا کہا ہے، تو یہ حق کے خلاف ورزی ہے کہ آپ جو ہے اپنے آرام کے لیے تو سب کچھ کر لیجئے اور اس کے لیے چھوڑ دیجیے. ہاں، اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ جب آپ اس کو وقت نہ دے سکیں، تو پھر اس کی تعریف کیجیے. تعریف ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کسی اہم کام میں مصروف ہو گئے اور وہ آپ نے وقت دے رکھا تھا، لیکن تو اب آپ اس کے لیے کچھ پہلے تو اپولوجائز کر لیں، اس کو فون کر کے، آپ کے فون کا زمانہ ہے کہ ہم نہیں آ پا رہے ہیں. بالکل صحیح، آپ نے بہت کہی کہ کسی طرح سے اس کے ذہن کو یہ معذرتانہ انداز سے اس سے آئی، کیونکہ آپ اب غلط مطلب اس کو وقت نہیں دے رہے ہیں، آپ اس وقت ظالم ہیں، اس لیے آپ معذرتانہ انداز میں آئیے. اگرچہ آپ مصروف ہیں کہیں اور پر، پھر اس کے بعد میں پھر اس کی تعریف مزید کیجیے، اس کے ساتھ حسن معاشرت کیجیے. لے آئیے. آپ نے سوال کیا کہ کہتے ہیں معاشرے میں رہنے میں، اور کہتے ہیں خاص طور سے جب ماں باپ کے ساتھ رہیے تو کچھ چیزیں جو خاص تعلیم و تربیت سے متعلق ہے، اس میں کچھ ہیلے اور بہانے کو بھی ہمیں شامل رکھنا پڑتا ہے. ماں باپ کے ساتھ گفتگو آپ کی الگ ہو، ٹھیک ہے، الگ نوعیت کی ہو، جس میں عورت کی شکایت نہ ہو، لیکن یہ ضرور ان کو باور کرایا جائے کہ عورت کی جو شکایت آپ کر رہے ہیں اس کو ہم قبول کر رہے ہیں. اگرچہ آپ اس کی شکایت کو قبول بھی نہ کریں اور نہ ہی اس کے خلاف بولیں، لیکن اس طرح سے اس کے ساتھ، ان کے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کریں کہ ان کی تعریف ہو سکے، کہ یہ اعتماد ان کا بحال کریں. اسی طرح سے جب آپ عورتوں کے ساتھ گفتگو کریں، اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کریں، تو وہ ماں باپ کی جو شکایتیں سنیں اس کو آپ پہلے قبول کر لیں، پھر اس کے بعد میں بیچ میں نصیحت، اقوال علماء و مشائخ کے قصص، یہ سب سنا کر خالی موقعوں پہ ان کے ذہن کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ نفاق ان کے دل سے نکل جائے، اور ان کے دل کے اندر حسد، جلن، عام طور پہ ہر شخص نفس پرست ہوتا ہے، اس کو اپنی تعریف پسند ہوتی ہے، اور عورتیں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں ملاحظہ کیے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کہ وہ برائی کرے آپ کے سامنے، آپ ہی کے سامنے آپ کی برائی کرے، تو وہ آپ برداشت کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود برائی کر رہی ہے اور آپ برداشت کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے آپ کی برائی اگر اس کے سامنے کیا، وہی چیز جو وہ بول رہی تھی، پھر وہ نہیں قبول کر پائے گی. تو اس کی بہت ساری خامیاں جو ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے بعد اس کی تفہیم اور تصحیح کر کے آپ کو آگے بڑھتے رہنا پڑے گا.